اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویڈیو میں قرآن پاک کو یاد کرنے کی فضیلت اور قرآن پاک کے کچھ سوالات ہیں جو آگے چل کے ان کے جوابات دیے جائیں گے، لہذا ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کتاب و ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ بخاری شریف۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ مسلم شریف۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حامل اور عامل تھے، اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سازوں سے بہرور ہوئے، لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کے احکام اور قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذلت اور رسوائی کے عذاب مسلط ہیں۔